بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 283 اور پانچویں قسط ہے آج کے حوالے سے صفحہ ہے 244 اور پہلا مرحلہ ہے ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات. یہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات، یہ مین ہیڈنگ ہے ہمارا آج کا. ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. مدینہ کے وقت یعنی ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات. ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فتنہ و تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے. اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے. یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ ہی کے ہاتھوں میں تھی. مدینے میں رسول اللہ کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے. یہ تینوں اقوام حسب ذائل تھیں. نمبر 1، آپ کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت. نمبر 2، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے. نمبر 3، ناظرین، الف یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے. مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل و کمزور تھے. ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور ذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زکام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا. اس لیے اب وقت آ گیا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات اور اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی بھرپور تنقیح کی جائے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. ہونے لگی سلامی، دولہا تو مصطفیٰ ہیں، جنت کا کونا کونا سب کچھ سجا دیا ہے.
وہ آخری نبی ہے خطبہ سنا رہا ہے، مشکل ہے کیا سمجھنا یہ امر کبریا ہے، سینے پہ دست قدرت رکھا تو کھل گئے ہیں، قدموں کی برکتوں سے چمکے دل اجاگر، اسرار و غیب تم پر اللہ کی عطا ہے، معراج کے وسیلے سے دید مانگتا ہے، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے۔